اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں، یہ دعائے افتتاح کے جملے ہیں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں کہ جس کی نہ تو کوئی زوجہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اور وہ پروردگار وہ ہے کہ جو نہ تو کسی یار و مددگار کی ضرورت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کی بڑائی ایسی ہے کہ اس کی بڑائی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اس کی بزرگی اس قدر ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بزرگی کا اور اس کی بڑائی کا اعتراف کریں۔ یہ دعائے افتتاح کی چند جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی حمد بیان کر رہا ہے اور پروردگار عالم کے قادر مطلق اور بلا شرکت غیر مالک ہونے کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ شراکت عموماً تین طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک شراکت ایسی ہوتی ہے کہ جو فریقین کی رضامندی کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس طرح دوستی یا شادی کا مرحلہ ہے کہ جب تک فریقین راضی نہ ہوں اس وقت تک دوستی نہیں رہ سکتی، اور اسی طریقے سے شادی نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی ایک بھی اپنی رضامندی سے اس بات سے پیچھے ہٹ جائے تو نہ صرف دوستی ختم ہو جاتی ہے بلکہ شادی بھی ختم ہو جاتی ہے، یہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ دوسری جو شراکت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار کسی کے ساتھ بطور حقدار شریک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جائیداد اور وراثت کا معاملہ ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے ساتھ جائیداد میں یا وراثت میں شریک ہوتا ہے، اور وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ اس سامنے والے فریق کی اس شراکت کو، اس کے حق کو چیلنج کر سکے۔ تیسری جو شراکت ہے وہ ایک زبردستی کی شراکت ہے۔ اگر ایک ظالم اور جابر شخص ہمارے مال پر قابض ہو جاتا ہے یا ہمارے مال کا کچھ حصہ لے لیتا ہے تو یہ شرکت ایسی ہے کہ جو ظلم و جبر پر مبنی ہے۔ تو اس دعا کے اندر اس پہلی شراکت کی جانب اشارہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے لیے نہ ہی زوجہ کا انتخاب کیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار دیا ہے، یعنی پروردگار عالم نے اپنی رضامندی سے کسی کو بھی اپنی ملکیت میں، اپنے مالک ہونے میں شریک قرار نہیں دیا ہے۔ تو بس یہ دعا افتتاح ہمیں پروردگار عالم سے انس پیدا کرنے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ سکھاتی ہے، ہمیں شوق اور رغبت دلاتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کا انس پیدا کریں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس کا احساس کریں کہ وہ پروردگار عالم کتنی قدرت کا مالک ہے۔ اگر اس بات کو کہ پروردگار عالم اس کائنات کا قادر مطلق ہے، اس کا مالک ہے اور اس پوری کائنات پر اس کا احاطہ ہے، اگر اس مفہوم کو ہم اپنی زندگیوں میں ڈھال لیں تو پھر ہمیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اپنی برتری نظر آئے گی۔ اس لیے کہ جب مومن اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اس کا مالک اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا قادر مطلق ہے، تو پھر اسے ایک برتری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پروردگار عالم کی حکمرانی مطلق ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یعنی وہ پروردگار اس کی نگہبانی کر رہا ہے۔ ایسا شخص یعنی یہ مومن پروردگار کے احاطے میں سانس لے رہا ہے، اس کے سائے میں سانس لے رہا ہے، تو پھر مومن اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر خداوند عالم کی ذات اس کے ساتھ ہے، اس کی نگہبانی کر رہی ہے، تو پھر اسے کسی بھی شخص کی اس کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام جب کفار قریش سے اسی ماہ مبارک میں جنگ بدر کا معرکہ پیش آتا ہے، اسلام کی پہلی جنگ قرار پاتی، اور اس موقع پر کفار ایک بہت بڑی قوت تھے،
تو پروردگار عالم کو رسول خدا مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ربی ان تہلک هذه العصاب لا تعبد، پروردگار یہ جو چند گنے چنے لوگ ہیں اگر یہ ختم ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے، تو پروردگار تیری عبادت کون کرے گا؟ اے مولا یہ چند ہی بندے ہیں کہ جو تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو پس پیغمبر اسلام نے اپنے تمام امور کو پروردگار عالم کی ہاتھ میں سونپ دیا، اس کے سپرد کر دیا کہ پروردگار تو جیسا چاہے تو ویسا کر، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام کی اس دعا کے بعد آسمان سے پروردگار کی مدد نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی آمد مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے، اس لیے کہ اب انسان نے اپنے امور کو پروردگار کے سپرد کر دیا۔ بس جو اس حقیقت کو جان کر زندگی گزارتا ہے کہ سوائے ذات ذوالجلال کے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی مدد و نصرت کر سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، زمین و آسمان کا مالک کوئی اور ہو اگر، جب وہ اس بات کو تصور نہیں کرتا اور بلکہ یہ تصور کرتا ہے کہ صرف پروردگار کی ذات ہے کہ جو حکمران ہے، جو قادر مطلق ہے، تو پھر اس احساس کے بعد مولا کائنات کا یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی عینہم، کہ جس کے سامنے پروردگار کی عظمت سب سے برتر ہو جائے، سب سے بلند ہو جائے، تو پھر پروردگار عالم کے علاوہ ہر چیز انسان کو حقیر نظر آتی ہے، اس کی کوئی حیثیت انسان نہیں سمجھتا۔ بس جو بھی اللہ کی ملکیت اور اس کی ملکیت کا تصور لے کر زندہ ہے تو پھر اسے یہ ساری دنیا حقیر نظر آئے گی، پست نظر آئے گی، اور یہیں سے ایمانی عزت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر میدان میں اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو کہ حدیث قدسی میں ہمیں ملتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ انا العزیز، میں غالب ہوں، فمن اراد عزت دارین فلیطع العزیز، تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت میں عزت پائے تو پھر اس کو مجھ عزیز کی اطاعت